بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے اور آپ سے دل کی جن عبادات کا مطالبہ کیا ہے اور ان پر بہت زیادہ زور دیا ہے، ان میں سے ایک عبادت مراقبہ ہے۔ مراقبہ سے میری مراد وہ اہل تصوف اور صوفی حضرات کا مراقبہ نہیں ہے کہ کسی قبر پر، کسی مزار پر اور کہیں جا کر کے وہ اپنا سر جھکا کر کے اور اپنے سر پہ چادر ڈال کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ مراقبہ شرعی نہیں ہے، بلکہ یہ بدعی ہے۔ میری مراد اس مراقبہ شرعیہ سے ہے جس کا ذکر علماء عقیدہ کیا کرتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس سلسلے میں اگر ہم اور آپ تھوڑی سی توجہ دے لیں تو وہ ہماری آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ سکتا ہے۔ دیکھیے، مراقبہ کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کرنا چاہیں تو اگر کسی ایک لفظ میں اس کا ترجمہ کریں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کا احساس، اس لیے کہ مراقبہ بنا ہے رقبہ سے۔ رقبہ کے معنی ہوتا ہے چوکنا رہنا، تاکنا، کھڑے ہو کر کے کھڑے کسی کا انتظار کرنا، یہ ہے اصل میں رقبہ۔ اسی سے بندے کی گردن کو، یہ جو گندر ہے اس کو بھی رقبہ کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے فکو رقبہ۔ تو رقبہ کے معنی گردن کے کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بندہ جب کوئی چیز تاکنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے تو اپنی گردن کو لمبی کرتا ہے، اٹھاتا ہے۔ تو اسی سے مراقبہ بنا ہے شرعی۔ اسی لفظ سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام رقیب آیا ہے۔ رقیب کے لغت کے اندر معنی ہوتے ہیں محافظ اور نگراں دونوں کے، یعنی حفاظت کرنے والے اور دیکھنے والے، یعنی اس پر متنبہ رہنے والے دونوں کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگراں اور محافظ ہے، یا اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر عمل کو پر اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر ہے۔ یہ بات واضح کر دوں کہ ہمارے اردو میں رقیب بولا جاتا ہے، لیکن رقیب کا معنی اس سے کچھ مختلف ہے۔ ہمارے اردو زبان میں شعراء کی اس اصل اصطلاح کے اندر، ادبی اصطلاح میں رقیب کہتے ہیں کسی معشوق کے، اگر دو چاہنے والے ہیں، دو عاشق ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے رقیب ہیں، اس لیے کہ ہر ایک دیکھتا رہتا ہے کہیں وہ اس کے پاس نہ پہنچ جائے، نگرانی کرتا رہتا ہے کہیں وہ اس سے جا کر کے نہ مل لے۔ اسی سے آگے بڑھ کر کے اس کا معنی جو یعنی کسی مقابلہ آپ سے کرنے والا ہے، آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنے والا ہے آپ سے،
یا حتیٰ کی بسا اوقات دشمن کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اردو کے اندر بڑے اشعار پائے جائیں گے۔ ایک مطلب مشہور شعر ہے کہ شاعر کہتا ہے رفیقوں سے رقیب اچھے تو جل کر نام لیتے ہیں، رفیقوں سے رقیب اچھے تو جل کر نام لیتے ہیں، پھولوں سے خار بہتر ہے کہ دامن تھام لیتے ہیں۔ مومن خواہ مومن کا بڑا مشہور شعر ہے کہ اس نقش پا کے سجدے نے کیا 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 ذلیل، اس نقش پا کے سجدے نے کیا 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 ذلیل، کہ ہم کوچے رقیب میں بھی سر کے بل چلے۔ تو یہاں ان جگہ پر رقیب کیا مراد ہوتا ہے؟ عام طور ہمارا مخالف جو ہمارا دشمن ہوتا ہے، لیکن عربی میں رقیب اس کے قطعاً اس کا ہم معنی نہیں، اس لیے کہ اردو میں رقیب کا معنی نہ دیکھیں۔ تو عربی میں جو رقیب آتا ہے وہ محافظ اور نگراں کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو یہ رقیب جو بنا ہے اسی رقبہ سے اور اسی سے مراقبہ بنا ہے۔ تو مراقبہ کے معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے کی نگرانی کرنے والا یا حفاظت بھی کرنے والا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ مراقبہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان، یعنی ہم مراقبہ کریں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر بندہ ہر وقت یہ دھیان رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ظاہر اور باطن سے باخبر ہے۔ سیدھے سادھے الفاظ میں یعنی بندے کو یہ احساس رہے، بندہ یہ دھیان دیتا رہے کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کہیں بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا ظاہر اور باطن پوشیدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی وہ آیت جو ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ یونس کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ آپ کسی بھی اپنے معاملے میں ہیں، قرآن کی کوئی بھی آیت آپ تلاوت کر رہے ہیں، تم لوگ کوئی بھی عمل کر رہے ہو، تو جب تم اس میں داخل ہوتے ہو یعنی وہ کام کرنے رکھتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا کُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم وہاں پر تمہاری نگرانی کرتے رہتے، وہاں پر اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ، اور آپ کے رب کے علم سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ ذرے سے چھوٹی کوئی چیز نہ ذرے سے بڑی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا سارا معاملہ علم اس کے بارے میں کتاب مبین کے اندر جمع کر رکھا ہے۔ تو اس پر غور کریں کہ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ تم جس معاملے میں بھی ہو، رات میں ہے تو، دن میں ہے تو، تاریکی میں ہے تو، اجالے میں ہے تو، لوگوں کے سامنے ہے تو، تنہائی میں ہے تو، کہیں پر بھی ہے، حتیٰ کہ سات سمندر کی تہ میں اگر کالے پتھر کے اوپر کوئی کالی چونٹی بھی چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے مراقبے کا معنی کہ ہمارا ہر وقت یہ دھیان رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ہر عمل سے، وہ عمل ظاہری ہے یا وہ عمل باطنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یہ ہے معنی مراقبہ کا۔ اس پر قرآن مجید میں اور حدیث پر اگر غور کریں تو اس کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں، یہی کیا کم ہے کہ مراقبہ کسی بندے کا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، کوئی اپنے دین کے تینوں درجات کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کے اندر مراقبہ کی صفت نہ پائی جائے۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ دین کے 3 درجے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ احسان یہی ہے، مراقبہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک وہ حدیث جو حضرت جبرائیل سے مشہور ہے، اس میں حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے بتایا اسلام کے ارکان۔ ایمان کیا ہے؟ آپ نے ایمان کے ارکان بتلائے، اور آخر میں پوچھا اللہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اللہ کی ایسی عبادت کرے کہ گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یعنی کوئی بھی عبادت کا کام کر رہا ہے،
اور اگر تیرے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا ہو پاتا کہ ہاں تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ تو یہ دھیان میں رکھ کہ تو کوئی بھی کام کر رہا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ يَرَاكَ، تیرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مراقبہ کی کیا اہمیت ہے، کہ کسی بھی انسان کا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے دین اسلام کے 3 درجے ہیں، تینوں درجے جب تک مکمل نہیں گویا کہ ہمارا دین بھی مکمل نہیں ہے۔ تو جب تک بندے کے اندر مراقبہ کی صفت نہ پائی جائے بندے کا دین مکمل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بندے کی جو قلبی عبادات ہیں، اس لیے کہ بندے سے جن عبادات کا مطالبہ ہے، میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اس کی 4 صورت ہیں۔ دل کی عبادات ہیں جسے ہم قلبی عبادات کہتے ہیں، اور زبان کی عبادات ہیں، اور ہمارے ہاتھ اور پیر کی عبادات ہیں، اور مالی عبادات ہیں۔ یہ چاروں عبادات ہیں۔ ان میں سب سے اہم عبادت بندے کی کیا ہے؟ وہ دل کی عبادت ہے۔ تو دل کی جن عبادات میں اللہ تبارک و تعالی، جن عبادات پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ زور دیا ہے، ان میں سے ایک عبادت مراقبہ بھی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس پر کس قدر زور دیا ہے۔ چنانچہ آپ سورہ بقرہ سے لے کر کے آل عمران حتیٰ کہ آپ 30ویں پارے تک چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی، ہر جگہ یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی مراقبے کی آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، تمہارے دلوں میں کیا چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لہذا فَاحْذَرُوهُ، اس سے ڈرتے رہو اور اس سے بچتے رہو۔ اسی طریقے سے آخری پارے میں جگہ جگہ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، یاد رکھو تیرا رب گھات میں بیٹھا ہے۔ یہ نہ سمجھو کوئی کام تم کر رہے ہو اللہ کی نافرمانی، اللہ کے بندوں کو تم تنگ کر رہے ہو، اللہ کے ولیوں کو تم زخم پہنچا رہے ہو، تو یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے دور ہو۔ اسی طریقے سے سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر فرمایا کہ الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا، وہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، الم یعلم بان اللہ یرا، آپ نے اس کو دیکھا کہ جو بندہ جب نماز پڑھنے، یعنی اللہ کے رسول سے نماز پڑھنے جاتے ہیں، چاہنا چاہتے ہیں، تو ابو جہل آپ کو روکنا چاہتا تھا، تو اللہ نے دھمکی دی کہ الم یعلم بان اللہ یرا، وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں مراقبہ سے متعلق جو آیتیں ہیں وہ 3 قسم کی ہے۔ یہ دعات کے لیے اور اہل علم کے لیے مفید ہے اگر اس کو تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ مراقبہ سے متعلق جو آیات ہیں قرآن مجید میں وہ 3 قسم کی ہیں۔ پہلی قسم تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں لوگوں کو مراقبہ کے التزام، مراقبہ کو لازم پکڑنے کی دعوت دے رہا ہے، اور اس پر لوگوں کو متنبہ کر رہا ہے کہ تم متنبہ رہو اور اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے آیت رکھی کہ علم یعلم نہیں وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اسی طریقے سے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ تو بعض آیتیں تو ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اور تمام بندوں کو مراقبہ کی دعوت، یعنی اپنے اندر مراقبہ کی صفت پیدا کرنے پر ابھارا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کافروں اور ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دھمکی دی ہے کہ تم اللہ کی نگرانی سے غافل نہ رہو۔ یاد رکھو تم اللہ تعالیٰ کی نہ تو نظر سے غائب ہو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے دور ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم
वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर इल्ला हुवा मअहुम ऐनमा कानू सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। यानी याद रखो, ये नहीं जानते तुम कि अल्लाह ताला आसमान और जमीन की हर चीज को जानता है। और वो लोग जो मुसलमानों के खिलाफ तन्हाई में हो करके, तन्हाई में आ करके प्लान करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ मक्र करते हैं, याद रखें अगर वो 3 हैं तो चौथा अल्लाह ताला वहां पर जरूर होता है, अगर 4 हैं तो 5वां अल्लाह ताला उस पर जरूर हुआ करता है, अगर 6 हैं तो 7वां अल्लाह ताला वहां पर जरूर हुआ करता है। इस तरीके से जितनी भी आदत ले जाएं, वह हुवा माहुम ऐनमा कानू, चाहे जहां पर हों, रात की तारीकी में हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, बड़ी बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, इल्ला वह हुवा माहुम, वो उनके साथ है। और बात इसी पर बत नहीं है, सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामा, जो कुछ ये कर रहे हैं वहां पर अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन सब चीज के बारे में उन्हें बताएगा। अहसाहुल्लाह व नसूह, वो तो भूल गए हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज को गिन करके रखा है। तो दूसरी जगह वो है कि अल्लाह ताला ने जालिमों को यह धमकी दी है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की निगरानी से गाफिल ना रहो। और तीसरी चीज जगह जो आयात हैं वो इससे मुताल्लिक है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को तसल्ली दे रहा है कि मुखालिफीन की सारी हरकतें अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला मुश्किल से मुश्किल घड़ी आएगी तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। फ़इन असौका फ़कुल इन्नी बरीउम मिम्मा तअमलून व तवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम अल्लज़ी यराका हिन तक़ूम तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन। आप गौर करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर यही सिफत आला मका दर्जे की मौजूद थी कि आप गार के अंदर हैं, गार के दहाने तक बदबख्त लोग पहुंच जाते हैं, बल्कि बाद रवायात में है कि एक शख्स गार के दहाने की तरफ रुक करके पेशाब करना शुरू कर देता है। हजरत अबू बकर अपने लिए नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रर पहुंचने के लिए परेशान हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेकर के निकले, सुबह के वक्त जब जालिमों ने उनके पीछे पहुंच गए, सामने समुंदर है, पीछे से लश्कर है, हाथ में अपने साथ हथियार नहीं है, दुश्मन की फौज हथियार से लैस है, आगे जाते हैं तो डूबते हैं, पीछे आते हैं तो मारे जाते हैं, जिसे कहते हैं उर्दू में न जाए रफ्तन न जाए मादन न पाए रफ्तन, न जाने की जगह ठहरने की जगह, न जाने के लिए कोई रास्ता है। ऐसे मौके पर पूरी कौम परेशान हो जाती है, तो कहते हैं इन्ना लमुद्रकून, ऐ मूसा आप तो मारे गए। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो मुराकबे के आला मकाम पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने क्या कहा, कल्ला इन्न मई रब्बी से हदीन, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, हमारे साथ हमारा रब है जो मुझे सीधे रास्ते पर दिखाएगा, हमारी मदद करेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा देख लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जगह जगह और मुख्तलिफ अंदाज से मोमिनों को भी, काफिरों को भी और जालिमों को भी अपने मुराकबे की दावत दी है, और उसके ना इख्तियार करने पर अल्लाह तबारक ने धमकी दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पर अपने सहाबा की तरबियत किया करते थे कि वो अपने अंदर अल्लाह तबारक व तआला के मुराकबे को हमेशा अपने सामने रखें। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार, जैसा कि मुस्लिम अहमद के अंदर है, वाज़ेह तौर पर फरमाया था, उअबुदिल्लाह कअन्नका तराह, उअबुदिल्लाह, अल्लाह की ऐसी इबादत करो गोया कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। हज़रत मुआज़ और अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जब आपसे वसीयत तलब की, बाद रिवायत में कि आप सफर पर जा रहे थे, सुनन तिरमिज़ी वगैरह में है, तो आपने क्या फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, जहां कहीं भी रहना अल्लाह ताला से डरना, वअत्बिइस सय्यिअतल हसना, और अगर नादानी में भूल करके शहवत
اور شیطان کے غلبے سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جائے تو ایسے موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے؟ فوراً کوئی نیک کام کر جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے۔ وہ بڑی مشہور حدیث جسے اس فتنے کے دور میں جہاں پر بے حیائی، برائی اور فحش چیزیں انسان کے جیب، اس کے کمرے، اس کے بستر تک پہنچ گئی ہے، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ ہمیشہ سامنے رکھنے کی۔ آپ نے کیا فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، اور وہ خطاب ہمیں اور آپ اور تمام سننے والوں کو ہے، غور کریں آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی ڈرو، ایسے ہی شرم کرو جیسا کہ شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر آدمی اللہ سے شرم کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہے، اللہ سے شرم کرنے کا حق ہے فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، آنکھ سے دیکھنا چاہے تو سوچے کہ اس کا دیکھنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، کان سے کچھ بولنا چاہے تو سوچے کہ اس کا کان سے کچھ سننا چاہے تو سوچے کہ اس کا سننا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، آنکھ سے دیکھنا چاہے، زبان سے بولنا چاہے، ہر موقع پر اسے دھیان رہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان سے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آنکھ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن ہر چیز اس متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا جو اللہ سے شرم کرنے کا حق ادا کرنا چاہتا ہے فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، اور کیا آگے فرمایا اس بات وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اور پیٹ کے ارد گرد کیا چیزیں ہیں اس کی حفاظت کر لیں، سر اور سر جن چیزوں کو شامل ہے اس کی حفاظت کر لیں، پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد ساری چیزیں، پیٹ ہے، معدہ ہے، دل ہے، شرمگاہ ہے، ساری چیزیں ہیں تو انسان اس کی حفاظت کر لے، یعنی ان کا استعمال اللہ کی مرضی کے موافق ہو، اور یہ دیکھے انسان کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں آیا یہ اللہ تعالیٰ کے اجازت ہے اس کے لیے کہ نہیں اجازت ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کیا بیان فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت اور موت کے بعد سڑ گل جانے کو یاد رکھے۔ جس نے یہ کر لیا اس نے اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کا حق ادا کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اندازہ لگائیں کہ مراقبہ کی اہمیت کیا ہے، کہ آپ عمومی طور پر بھی، خصوصی طور پر بھی، کہ اگر میں حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتے چلوں تو بات پورا موضوع اسی پر ختم ہو جائے گا، کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اس پر تربیت کیا کرتے تھے۔ وہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے ایک غلام پر بہت ناراض تھا، بڑے غصے میں تھا اور اس کو پیٹ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اعوذ باللہ، لیکن میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا، لیکن پیچھے سے سنتا ہوں کہ کوئی آواز دے رہا ہے یا ابا مسعود، یا ابا مسعود، یا ابا مسعود۔ میرے غصے کا عالم یہ تھا کہ میں سمجھ نہیں پایا کہ کس کی آواز ہے۔ اتنی دیر میں وہ کہتا اعوذ برسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی پناہ میں آتا ہوں۔ میرے کان کھڑے ہوئے کہیں اللہ کے رسول یہاں موجود تو نہیں ہے، میں پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ نے کہا اے ابو مسعود، اس مجبور غلام پر جتنا تمہیں قدرت حاصل ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر حاصل ہے۔ ابو مسعود کا یہ سننا تھا، گویا آپ تربیت کر رہے تھے کہ مار رہے ہو تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینے والا ہے، اگر ناحق ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے متعلق تمہارے بارے تم سے سوال بھی کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی مراقبہ پر تربیت کیا کرتے تھے، اس لیے آپ دیکھیں آپ کو دسیوں سینکڑوں حدیثیں ایسی مل جائیں گی جن میں مراقبہ کی اہمیت، اس کے فضائل، اس کا طریقہ سارا کچھ بیان ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر مراقبہ کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی فضیلت سے متعلق صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا،
ورنہ جو ہے وہ بات لمبی ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو عام طور پر آپ لوگ سنتے ہیں، میں اس حدیث کو پڑھنے لگا. اس حدیث کے اوپر آپ غور کیجئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. دیکھیں 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی گھر ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج 1 میل کی اونچائی پر اپنی گرمی پھیلا رہا ہوگا. تو اس دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنے فضل سے اپنے سائے میں رکھے گا. اپنے عرش کا سایہ ہو یا اپنی طرف سے کوئی سایہ پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا. وہ کون سے لوگ ہیں ذرا آپ غور کریں. ان 7 میں اکثر وہ ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مراقبہ کی صفت پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر ان میں ایک شخص وہ بھی ہے رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال. وہ شخص، وہ جوان شخص ہے جسے کوئی خوبصورت اور اعلی مقام، اعلی خاندان، اعلی عہدہ رکھنے والی عورت اسے گناہ کی خود دعوت دیتی ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا تھا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی. سب سے پہلے جو الفاظ ان کی زبان سے نکلے کیا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. یہ اللہ کے مراقبے کا بھی اثر تھا نا. دوسرا شخص جس کے بارے میں آپ نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ کے نگرانی کو، اللہ کے غضب کو، اللہ کی پکڑ کو. ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید. دیکھیں اللہ تعالیٰ جنت دے رہا ہے. ذالک لمن خاف مقامی، یہ دیکھیں. تیسرا شخص رجل تصدق بیمینہ حتی لا تعلم شمالہ. ذرا دیکھیں وہ شخص اپنے دائیں ہاتھ سے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اخلاص کی کیا اہمیت ہے، کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ والوں کو نہیں معلوم، بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم ہے. اور آپ پہلا شخص بھی دیکھیں، اس کو آپ نے امام عادل کہا ہے. ایک امام ہے، ایک حاکم ہے، وہ عدل کرے گا تو اسے دنیا کے کسی کے ڈر نہیں ہے. عدل کیوں کرے گا؟ وہ ظلم سے کیوں اپنے آپ کو بچائے گا؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ہماری باتوں کو دیکھ رہا ہے، اس پر ہماری گرفت بھی کرے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر غور کریں تو سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کہ اندر عام طور پر جو لوگ پائے جا رہے ہیں انہیں یہ اونچا مقام اس لیے مل رہا ہے کہ ان کے اندر مراقبہ کی صفت پائی جا رہی ہے. خیر ساتھیوں، مراقبہ کے اور فضائل کو نہ ذکر کر کے ابھی اشارہ ہم نے کیا کہ مراقبہ جس کے اندر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. تو اب چھوڑ کر کے ہم یہ چلتے ہیں کہ دیکھیے مراقبہ کی علماء نے کچھ تقسیم کی ہے. مراقبہ کی قسمیں کیا ہیں؟ دیکھیے مراقبہ کو عمومی طور پر علماء کہتے ہیں یا مراقبہ کا موقع اور محل کہہ لیجیے. آپ مراقبہ کی صفتیں قسمیں کہہ لیجیے یا مراقبہ کا موقع اور محل. کہ مراقبہ کا موقع اور محل کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں بندے کو چاہیے کہ اس مراقبہ اس کا عمل سے پہلے بھی ہو، عمل کے دوران بھی ہو اور عمل کے بعد بھی ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مراقبہ کی کیا اہمیت رکھی ہے کہ بندہ کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو عمل سے پہلے بھی مراقبہ کرے، یہ عمل جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، اللہ کی مرضی کا ہے کہ نہیں مرضی کا ہے، اور سب سے اہم یہ عمل ہم کیوں کر رہے ہیں. ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے کہ کسی انسان کو خوش کرنا ہے. کہیں ہم یہ عمل فقط صرف انسانی جذبے سے تو نہیں کر رہے ہیں
ہم صدقہ کر رہے ہیں، مظلوم کی مدد کر رہے ہیں، کیا یہاں پر صرف جو انسان کے دل کے اندر اللہ نے ایک محبت کا جذبہ، لوگوں کے اوپر رحم کا جذبہ، اس لیے تو نہیں کر رہے ہیں، یا کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ ہے اصل مراقبہ، کہ انسان عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ یہ عمل جو کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے، کس جذبے سے کر رہا ہے اور کس طرح سے کر رہا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اور قرآن اور حدیث کے اندر اس پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص صدقہ کر رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، انسان کسی کی مدد کر رہا ہے، آیا وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے اوپر توجہ دے۔ اگر کسی کے اوپر غصہ آیا، اسے سزا دینا چاہتا ہے، لیکن سوچے کہ یہ سزا دینا ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ ایسا شخص ہو جو ہماری ملکیت میں ہے کہ ہم اس کو سزا دیں، اور جتنی سزا ہم دے رہے ہیں آیا وہ اس کا مستحق ہے بھی کہ نہیں مستحق ہے۔ اس میں اچھے سے اچھے لوگ، نمازی، پرہیزگار، حافظ قرآن، عالم دین لوگ بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو سزا دینے لگے تو نعوذ باللہ من ذالک ایسا لگتا ہے کسی بیل کو یا کسی بھینس کو پیٹ رہے ہیں، ایسا مارتے ہیں بچوں کو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی اگر سزا دینی ہے تو انسان یہ سوچے۔ اس سلسلے میں صرف میں 2 حدیثوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ پہلی حدیث جو صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں، سنن ترمذی اور مسلم پر مفصل ہے، البتہ صحیح مسلم میں اتنی مفصل نہیں، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے 3 آدمی کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ کہاں؟ جہنم میں جانے کا فیصلہ۔ ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا اور ایک سخی ہوگا۔ کیوں ساتھیوں؟ اس لیے کہ ان کے عمل میں اللہ کا مراقبہ نہیں پایا جا رہا تھا۔ اللہ کے راستے میں جہاد سے پہلے، اپنی جان قربان کر دینے سے پہلے اپنی نیت کو درست نہیں کیا کہ یہ عمل ہمیں اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے۔ صدقہ دینے سے پہلے اللہ کی رضا مند سامنے نہیں رہی، بلکہ لوگوں کی ستائش سامنے رہی ہے۔ تقریر کرنے سے پہلے، قرات کرنے سے پہلے، نماز پڑھانے سے پہلے، دعوت دینے سے پہلے یہ چیز مد نظر ہے کہ ہمیں یہ کام صرف کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، چاہے کوئی ہم سے راضی ہو یا ہم سے راضی نہ ہو۔ نہ اپنی بہادری نہ اپنی صلاحیت ظاہر کرنی ہے۔ تو وہ 3 قسم کے لوگ، ایک شہید ہے، ایک مالدار ہے، ایک عالم ہے، سب سے پہلے جہنم میں ڈالے۔ کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ ان کے اندر اخلاص جو مراقبے کا نتیجہ ہے وہ ان کے اندر نہیں پایا۔ مجھے یاد آیا امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تھے اور آپ نے کسی لونڈی کو کسی کام سے بھیجا۔ دیر ہو گئی، بڑی دیر ہو گئی، آواز دیا، بڑی دیر ہو گئی۔ مائی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے غصے کو آپ کے چہرے پر پہچان لیا، تو جب میں نے آپ کے غصے کو دیکھا تو باہر جھانک کے دیکھتی ہوئی تو وہ لونڈی بچی ہے، غلاموں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ لونڈی حضرت ام سلمہ کی تھی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لونڈی تھی، یہ واضح نہیں، بلکہ حدیث میں شبہہ بیان کیا گیا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اشارہ کیا اور اس کو بلا کر کے لے آئی، تو وہ کیا آپ نے اس سے کیا فرمایا؟ لولا القول، اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینے کا، قیامت کے دن قصاص اور بدلے کا احساس نہ ہوتا، خوف نہ ہوتا، تو اس مسواک سے میں تجھے سزا دیتا۔ ذرا سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رک گئے، کس لیے؟ مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں، علامہ البانی صحیحہ میں نقل کرتے ہیں متعدد کتب حدیث کے حوالے سے، کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں، مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، مجھے دھوکہ دیتے ہیں، تو میں اس پر ان کو سزا دیتا ہوں۔
آیا میرا سزا دینا یہ ہے اللہ کے مراقبے کا خوف اور ڈر، کہ پہلے دیکھے کہ آیا یہ ہمارے لیے ہے جائز کہ نہیں جائز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو تم نے ان کو سزا دی ہے اور ان کی خیانت دونوں کو ترازو میں رکھا جائے گا۔ اگر تمہاری سزا ان کی خیانت سے زیادہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ تم سے دلوائے گا، اگر ان کی خیانت، جھوٹ اور دھوکہ تمہاری سزا سے زیادہ رہی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کا بدلہ دلوائے گا، تمہیں ان سے بدلہ دلوائے گا۔ مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہنا تھا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ سب ہونے والا ہے تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ میں ان کو آزاد کر دوں، آزاد ہو جائے تاکہ اللہ کی پکڑ سے تو بچ جاؤں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات لمبی نہ ہو، اگر یہ انسان سوچے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی پر وہ چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، انسان عمل کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کے مراقبے کو سامنے رکھے، عمل کر رہا ہے، اس لیے کہ دیکھیں بسا اوقات ہم ہیں مثال کے طور پر تقریر کرنے کھڑے ہوئے لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جب دیکھا کہ مجمع بہت بڑا ہے، لوگ بڑے غور سے سن رہے ہیں، تو اب ہمارے اندر سے ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میں کتنی اچھی تقریر کر رہا ہوں، لوگ تعریف کریں، اور پھر تقریر کے بعد پوچھتے بھی ہیں کہ ہاں بھائی کیسی رہی ہماری تقریر۔ شروع میں خالص اللہ کے لیے کیا تھا، تو یہی چیز کیا ہے اللہ کے مراقبے۔ اس وقت بھی یہ دھیان میں رہے یہ بات کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اگر لوگوں پر اس کا اثر ہو رہا ہے تو یہ اثر پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی شخص نماز میں کھڑا ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ، اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے رہا کرتا ہے، لہذا اپنے سامنے نہ تھوکے۔ ذرا اس احساس کو اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے، ذرا سوچے اس کی نماز میں کیا لطف آئے گا، کیا لطف آئے گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث جسے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محمود بن لبید اس کے راوی ہیں، کہ آپ نے بیان فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ایاکم وشرک السرائر، دیکھو تم لوگ چھپا ہوا جو شرک ہوتا ہے، پوشیدہ جو شرک ہوتا ہے، اس سے بچتے رہو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول پوشیدہ شرک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے لیکن جب دیکھتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اپنی نماز میں مزید حسن پیدا کر بڑے ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اکیلے میں ہوتا تو شاید اپنے بالوں کو بھی سر پر بھی لے جاتا، خارش بھی کرتا، ناک میں بھی اپنی انگلی لے کے جاتا، لیکن جب دیکھتا لوگ بالکل کھڑا ہو گیا، قرآن پڑھ رہا ہے بلند آواز سے، دیکھا لوگ سن رہے ہیں تو کہا کہ یہی ہے شرک السرائر، اس لیے کہ کام اللہ کے لیے شروع کیا لیکن درمیان میں اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی نیت کا اس نے دخل دے دیا۔ حتیٰ کہ انسان اگر گناہ کر رہا ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے رکھے کہ ہم یہ جو گناہ کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ، ساری دنیا کے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ تبھی تو منافقین اور اہل کتاب پر وہ متنبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، مسلمانوں کے خلاف جو چال اور مکر کرتے ہیں وہ لوگ اس کو لوگوں سے چھپاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپاتے، حالانکہ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب رات میں
اللہ کے مرضی کے خلاف کوئی بات وہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف چال چلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں عمل کے بعد بھی ہم نے کہا تھا، علماء کہتے ہیں کہ مراقبہ کی 3 قسمیں ہیں، یا ہم نے کہا تھا یہ کہیے کہ مراقبہ کے 3 مجال ہیں۔ پہلا مجال عمل سے پہلے ہے، اور دوسرا عمل کے دوران ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ عمل کے بعد ہے۔ یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ انسان نے کوئی کام اللہ کے لیے کیا ہے، اب عمل کے بعد اسے کوئی حرکت، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو اس کے عمل کو رائے گا اور برباد کر دے۔ اسی لیے ساتھیوں علماء کہتے ہیں کہ عمل کر لینا یہ کوئی اتنا اہم نہیں ہے، لیکن عمل کر لینے کے بعد اس کی حفاظت کر لینا یہ بہت اہم ہے۔ کسی چوٹی پر چڑھ جانا یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے، لیکن چوٹی پر چڑھ کر کے اپنا مقام وہاں پر بنائے رکھنا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ کسی شہر کے اندر مشہور ہو جانا اپنی قرات میں، اپنی خطابت میں، اپنے مال میں، اپنی خدمات میں، یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے، لیکن اس شہرت کے پہنچ جانے کے بعد اس کی حفاظت کرنا کہ اللہ کے ہاں وہ رائے گا نہ ہو، یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی اس پر شاہد ہیں، اور قرآن مجید کی آیات بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، جو کچھ صدقہ تم نے کیا ہے اسے 2 عمل کر کے اسے رائے گا اور ضائع نہ کر دو۔ وہ رائے گا اور ضائع کیسے ہونے ہیں؟ بالمنی والعذی، احسان جتلا کر کے اور اذیت پہنچا کر کے۔ علماء کہتے ہیں دونوں میں فرق تو ایک اس کی عدم موجودگی میں کہا جائے کہ دیکھو آج وہ ہم سے بات نہیں کرتا، ہمارے خلاف چلتا ہے، حالانکہ ہم نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کے سامنے یہ کہنا کہ آج تم ہمیں آنکھ دکھا رہے ہو، بھول گئے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا، یہ اذا پہنچانا ہے گویا کہ۔ تو اے ایمان والو اپنے صدقات کو بالمن والعذی اس کے ذریعے سے رائے گا اور ضائع نہ کر دو۔ اور ہم چاہیں گے کہ ہمارا ہر مسلمان بھائی، خصوصاً ہمارا ہر داعی، سنن ابن ماجہ کی اس حدیث کو کہتے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اسے ہمیشہ سامنے رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں جیسی بڑی واضح نیکیاں لے کر کے آئیں گے، بیضاً کھلی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، تہامہ پہاڑوں جیسے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اڑتے ہوئے ذرات کے مانند کر دے گا۔ کہتے ثوبان پریشان ہو گئے، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا جلہم لنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفات کیا ہیں، ان کو کھول کر کے بیان کر دیجئے تاکہ ہم ویسا بننے سے بچے۔ ہم آپ نے فرمایا وہ تم ہی جیسے تم نماز پڑھتے ویسے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے تم تہجد پڑھتے ہو ویسے وہ بھی تہجد پڑھتے ہیں، جیسے تم روزہ رکھتے ہو ویسے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، لیکن جب تنہائی میں ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے تمام حدود کو پار کر جاتے ہیں، گویا وہاں پر اللہ تعالیٰ کا مراقبہ ان کے سامنے نہیں رہے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، مراقبہ عمل سے پہلے بھی ہونا چاہیے، عمل کے درمیان بھی ہونا چاہیے، اور عمل کے بعد۔ یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں، علماء نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ مراقبہ کی حقیقت کیا ہے۔ مراقبہ کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے
اگر اس کو آسانی سے سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ بندہ اپنی نیت میں، اپنے قول میں اور اپنے عمل میں، ہر جگہ اپنی نیت میں بھی، اپنے قول میں بھی اور اپنے عمل میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی نگرانی کا احساس رکھے. یعنی کوئی چیز سوچ رہا ہے اپنے دل کے اندر، اس کے بارے میں سوچے کہ آیا یہ سوچنا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. زبان سے کچھ بول رہا ہے، یہ سوچے کہ آیا یہ بولنا ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. اور کوئی عمل کر رہا ہے، کسی کو کچھ، کسی سے لے رہا ہے، کسی کو دے رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو کھلا رہا ہے، کسی کو نواز رہا ہے، تو آیا یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. یہ تینوں چیزیں اگر بندے کے اندر پائی گئیں تو وہ مراقبے کی حقیقت کو پہنچ گیا ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ مراقبہ کی قسمیں ہیں کہ انسان اپنی نیت کا بھی مراقبہ کرے، اپنے اقوال کا بھی مراقبہ کرے اور اپنے افعال کا بھی مراقبہ کرے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو وسوسے ہوتے ہیں اسے بھی ہم جانتے ہیں. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. آنکھوں کی خیانت کو اور دل نے جو چھپا رکھا ہے دلوں میں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. لہذا انسان اپنا محاسبہ کرے اور مراقبہ کرے، محاسبہ کرے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، کیا کسی اور کی محبت اس پر غالب تو نہیں آ جا رہی ہے. یعنی بیٹے کی محبت تو غالب نہیں آئی کہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا جس کا ہم اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کر رہے. مقصد تو ہمیں اپنے بیٹے کو خوش کرنا ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کو کہ آیا جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کہیں اس میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ یا کسی کے اوپر اتہام تو نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھروسے پر کسی اور کا ایسا بھروسہ ہم غالب نہ کریں کہ ہم اللہ کے خلاف. مثال طور ہمارا روزی کے بارے میں ہمارا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی جس کے یہاں ہم کام کر رہے ہیں اور ہمیں ایسے کام کا حکم دے جو شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے، تو کیا ہم اس کو مانتے ہیں؟ اگر مان لیا تو گویا اللہ پر روزی پر بھروسہ نہیں رہ گیا ہمیں، اس لیے کہ ہمیں ڈر رہا کہ ہم نہیں مانیں گے تو ہماری تنخواہ وہ کاٹ دے گا، ہمیں نوکری سے نکال دے گا. اس طریقے سے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے. ان تمام جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے مراقبے کو انسان نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کی امید ہمیں سب سے زیادہ ہے یا لوگوں سے جو امید ہے وہ غالب آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی امید پر. اسی طریقے سے اپنے قول کا مراقبہ، یعنی ہم اپنے قول میں احکام شرع کے پابند ہے کہ نہیں پابند ہے. ہماری زبان سے لایانی اور زبان اللہ کی مرضی کے خلاف جو باتیں ہیں وہ ہماری زبان سے نکل تو نہیں رہی ہیں. جب ہم کوئی بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ آیا یہ اللہ کے فرمان کے مطابق ہے کہ نہیں مطابق ہے؟ اللہ نے اسی پر متنبہ کرتے ہوئے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ما یلفظ من قول، کوئی بھی لفظ نہیں بولتا ہے انسان الا لدیہ رقیب، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نگراں وہاں موجود ہے، عتید اور اس کی حفاظت کرنے والا موجود ہے، لکھ بھی رہا ہے اور حفاظت کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش بھی کر دے گا. واللہ اس آیت کے اوپر جو سورہ زخرف کے آخر میں ہے اس کے اوپر آپ غور کریں. اللہ تعالیٰ مراقبہ نہ رکھنے والوں کو کس قدر دھمکی آمیز الفاظ میں بیان فرما، دھمکیاں دے رہا ہے ان کو.
ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون. کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو ہم نہیں سن رہے ہیں؟ ہوشیار رہیں، بلا ہم ہر ایک چیز پر مطلع ہیں، اور دلیل کے طور پر وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے رسول، ہمارے پیغام، ہمارے فرشتے ان کے پاس بیٹھ کر کے وہ ساری باتیں لکھ لے رہے ہیں. یہ آیت کس قدر جھجھوڑ دینے والی ہے ایک مومن کو جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا مراقبہ ہونا چاہیے. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کے سرگوشیوں کو اور ان کی پوشیدہ باتوں کو، ان کے رازوں کو ہم نہیں سن رہے ہیں؟ ہم سن رہے ہیں، اور صرف سن رہی رہے ہیں بلکہ فرشتوں کے ذریعے اس کو لکھ کر کے رکھ بھی لے رہے ہیں. اسی طریقے سے انسان کوئی کام کرنا چاہے، اس موقع پر بھی یہ دھیان رہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ اس کے کام سے پہلے بھی اور کام کے بعد بھی اور کام کے دوران بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے وہاں پر، اس پر نظر رکھے ہوئے. ساتھیوں خیر بات بڑی لمبی ہو گئی، لیکن میں جلدی سے تھوڑے سے یہ آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے مراقبے کا فائدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اللہ کا مراقبہ ہمارے اندر کیوں پیدا ہو. ساتھیوں موضوع بڑا لمبا تھا لیکن اس کو ہم نے اختصار کے ساتھ کیا، ورنہ اس کے لیے 2 مجلسیں بھی کافی نہیں ہوتی. لیکن چونکہ 2 مجلسیں ہو جاتی ہیں تو عام طور پر لوگ جو ہے وہ سننے کے لیے زیادہ تیار نہیں ہوتے، اس لیے ہم نے ایک مجلس میں اس کو رکھنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے مراقبہ کا فائدہ کیا ہے. سب سے پہلا فائدہ ساتھیوں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے کے اندر مراقبہ پایا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنے ہی زیادہ بڑے ادب سے پیش آئے گا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ادب واجب ہے. اللہ تعالیٰ کی بے ادبی گناہ، بلکہ بسا اوقات اللہ کی بے ادبی کفر تک پہنچا سکتی ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ کا ادب ہمارے لیے اوپر واجب ہے ادا کرنا. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں اکیلے میں بیٹھے رہے ہیں تو ہمارا پیر کیسے رہے گا، ہمارا سر بھی کھلا رہے گا، ہماری ٹانگیں بھی کھلی رہ سکتی ہیں اور ہم الٹے سیدھے لیٹے بھی رہیں گے. لیکن اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ جہاں پر ہم بیٹھے ہیں وہاں کچھ لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں تو ہم کس قدر باادب ہو کر کے بیٹھیں گے، ذرا دیکھیں. اور یہی اللہ تعالیٰ کے مراقبے کا خوف تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے بھی جاتے تھے تو اپنے جب تک فارغ سر کو نہیں اٹھایا، اللہ سے شرم کرتے ہوئے اپنے سر کو نہیں اٹھایا کرتے تھے. اس پر بہت سے صحابہ کرام کی حالت یہ تھی. آپ سورہ ہود کے ابتدا میں وہ جو آیت ہے یثنون صدورہم، وہ آیت جو ہے اس کی تفسیر آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کی کیا کیفیت تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا مراقبہ جس قدر زیادہ رکھے گا، مثال کے طور پر ساتھیوں ہم سے کوئی بڑا آدمی ہو، ہم سے کوئی بات کرا، ہم سے کوئی کر رہے، ہم اس سے کوئی بات کر رہے ہیں تو کیا ہم اس سے بات کرتے ہوئے دائیں اور بائیں دیکھیں گے؟ دیکھیں گے ہم قطعاً. یہ بے ادبی ہوگی. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موضوع بڑا لمبا ہے، صرف اسی پر آپ غور کر لیں کہ جو شخص جس قدر اللہ تبارک و تعالی کا مراقبہ اپنے اندر رکھے گا اللہ تعالیٰ کے ادب کو اتنا ہی زیادہ رکھے گا. امام حافظ ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر ایک سے زائد جگہ حضرت سالم بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بار وہ خانہ کعبہ میں تھے کہ عباسی خلیفہ المنصور نے ان کو دیکھا اور علیک صلیح کے بعد پیشکش کرتا ہے کہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا
جواب دیا کہ اللہ کے گھر میں رہ کر کے کسی اور سے مجھے کچھ مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ ہے ساتھیو دیکھیے اللہ کا ادب، یعنی وہاں ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، عروہ ابن زبیر اپنے وقت کے عالم اور زبیر بن عوام کے بیٹے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ موقع کو غنیمت سمجھا تنہائی اور کہا کہ حضرت میں آپ کی بیٹی سودا یا صفیہ کیا نام ہے، میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کی مجھ سے شادی کر دیں۔ کچھ بھی ایک لفظ بھی نہیں بولے حضرت عبداللہ ابن عمر، ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ حضرت عروہ ابن زبیر کہتے ہیں مجھے بڑی الجھن پریشانی ہوئی کہ کیا ہم نے کہہ دیا، یہاں تک کہ جب مدینہ آئے اور میں ان سے ملاقات کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے سودا کا ہاتھ مانگا تھا، اچھا سودا ایسے کچھ نام ہے، ہم نے کہا کہ ہاں، کہا ابھی چاہتے ہو، کہا تم نے اس وقت ہم سے ہاتھ مانگا تھا، پیغام دیا تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا اپنے سامنے دیکھ رہے تو اس کے گھر کا طواف کر رہے تھے، وہاں میں کسی اور بات میں مشغول ہونا ہم نے مناسب نہیں سمجھا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ادب۔ تو اگر کوئی شخص مراقبہ اپنے اندر پیدا کر لے تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کا وعدہ، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جنت میں داخلہ آسان ہوگا۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا ہے کہ جنت ہمیں کیسے ملے گی؟ آج کے لوگ یہ سوالات کہاں کرنے والے ہیں، گزر گئے جو لوگ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تم 5 چیز اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ تمہارے اندر استقامت ہو، تلون نہ ہو، تمہارے اندر جد و جہد یعنی عبادت اور دین کے لیے کوشش ہو، اس میں سستی نہ ہو، اور ہر حال میں اللہ تعالی کا مراقبہ ہو اور اس کی نگرانی کا احساس ہو، اور موت کا دھیان رہے، اس کے لیے تیاری رہے۔ حساب کے دن آنے سے قبل اپنا محاسبہ کر لو کہ ہم حساب دینے کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت میں داخل کرے۔ اور آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں ان تمام کے اوپر دلائل پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر عظیم، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود۔ سورہ قاف میں دیکھیے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی آپ دیکھیں قریب جو ہے اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے جنت کس کو ملے؟ من خشی الرحمن بالغیب، جو غائبانہ طور پر الرحمن سے ڈرتا رہا، وجاء بقلب منیب، اور انابت والا دل جس میں انابت اللہ کی طرف رغبت ہے، تو اللہ کیا فرمایا ادخلوها بسلام، حتیٰ کہ قیامت کے دن جب مؤمنین جنت میں جائیں گے ایک دوسرے سے بیٹھیں گے تو ان میں آپس میں گفتگو ہوگی کہ بھائی تم جنت میں کیا آئے، تمہارا عمل کیا تھا، تمہارا عمل کیا تھا، تمہارا عمل کیا تھا۔ تو ان میں زیادہ تر لوگوں کا عمل یہ ہوگا کہ ہم دنیا میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا خوف، ایک مراقبہ کی جو صورت ہے وہ اپنے اندر رکھا کریں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ۔ دنیا کے اندر ہم اپنے اہل میں تھے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا سے ڈرتے رہتے تھے۔ اسی طریقے سے جو شخص اپنے اندر مراقبہ کی صفت پیدا کرے گا، آپ یقین مانیں کہ وہ شخص گناہوں کے اندر کم ملوث ہوگا، اور اگر کسی گناہ کے اندر ملوث ہو بھی گیا تو فوراً اس سے توبہ کر لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان المؤمن خلق فتانا نستوابا نساعا اذا ذکر تذکر۔ طبرانی کے اندر عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، علامہ البانی اسے صحیحہ میں نقل کرتے ہیں کہ مومن خولی کا پیدا کیا گیا ہے، کیا مفتنن، یعنی وہ فتنے کے اندر واقع ہو جاتا ہے، گناہ میں پڑ جاتا ہے، لیکن باقی توابن فوراً توبہ کر لیتا ہے، نسال بھول جاتا ہے، لیکن جب اسے یاد دلایا تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر توجہ دلائی ہے۔ اسی طریقے سے بندے کے اندر اگر مراقبہ ہو تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی ادائیگی میں یہ صفت مددگار ثابت ہوتی ہے۔
بندہ لوگوں کی تعریف کا، لوگوں کے برا بھلا کہنے کا، کسی اور چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ لوگوں سے ڈرتا، حتیٰ کہ اگر جان کا بھی خطرہ رہتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مراقبہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اسے کسی کا خوف نہیں رہتا۔ ساتھیو، موضوع بڑا لمبا ہے، صرف ایک مثال میں دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کے روات میں سے ایک بڑے مشہور راوی، بہت بڑے عالم، محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی ذئب القرشی رحمہ اللہ، وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عباسی خلیفہ المنصور ہے شاید، عباسی خلیفہ نے زیارت کی، حج کی، اور مسجد نبوی میں جب آئے اور مسجد میں داخل ہوئے تو جتنے لوگ تھے سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن محمد ابن عبد الرحمن ابی ذئب اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ لوگوں نے کہا کہ ارے خلیفہ آئے ہیں، اٹھیے سلام کیجئے ان سے۔ انہوں نے کیا کہا؟ مجھے اس وقت یہ یاد آ گیا ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ اللہ کی صفت ہے۔ عباسی خلیفہ نے کہا چھوڑو اس کی بات سے تو میرے سر کے سارے بال کھڑے ہو گئے۔ علی کل حال ساتھیو، بس چند الفاظ، ہمارے اندر مراقبہ کیسے پیدا ہو؟ پہلی چیز تو ہے کہ ایمان کی تحقیق کی جائے، ایمان کو ثابت کیا جائے۔ ہمارے ایمان، خصوصاً اللہ تعالیٰ پر ایمان میں ہمارے اندر بڑی کمی پائی جاتی ہے، اور بالاخص اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات، علیم، بصیر، خبیر، شہید، رقیب، یہ جتنے اسماء ہیں جن میں اس بات کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم جان رہا ہماری ساری چیزوں کو، اگر ان چیزوں پر ہم دھیان دیں اور ان کے تقاضے کو پورا کریں تو ہمارے اندر مراقبہ کی صفت پیدا ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ انسان مراقبے کا جو اجر ہے، انسان اس کو اپنے اندر رکھے، اس پر غور کرے۔ مراقبے کا اجر کیا ہے؟ جس نے عرش الہی کا سایہ ہے، مصائب میں نجات دینے والی، مصائب میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نجات دینے مراقبہ کا بہت بڑا دخل ہے۔ وہ دیکھیں صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ بنو اسرائیل کے 3 آدمی جو غار میں جا رہے تھے اور پھنس گئے، تو ان میں ایک شخص کیا تھا؟ اس کے دل میں اچانک اللہ کا مراقبہ پیدا ہوا، وہ زنا سے رک گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مصیبتوں سے نجات دی۔ اسی طریقے سے انسان ذکر الہی کو اپنے سامنے رکھے، ذکر الہی بکثرت کرے، اس لیے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا تو گویا اللہ تعالیٰ کا مراقبہ اس کے اندر بڑی آسانی سے پیدا ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس لیے کہ قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو دل کی بیماریوں کا علاج بنایا ہے، اور مراقبے کے اندر کمی جو ہے وہ دل کے اندر شہوات اور خوف اور شبہات کی جو بیماریاں وہ رہتی، اس کی وجہ سے انسان کے دل میں جو ہے وہ یہ مراقبے میں کمی پیدا ہوتی ہے، اور قرآن کیا ہے؟ یہ اس کا علاج ہے۔ اور اگر قرآن کو معنی کے پڑھے گا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مراقبے کے جو مقامات بیان کیے ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور آخری چیز، اس میں تفصیل سے نہ جا کر کے، انسان دعا کو دامن نہ چھوڑے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ صفت پیدا کر دے۔ اور اللہ کے رسول کی بہت سی حدیثیں اس سلسلے میں ہیں۔ بعض حدیثوں میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالرِّضَا، یہ سنن نسائی کے اندر ان حدیثوں میں سے ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر کی شاید روایت ہے، حضرت عمار کی، اور یہ ان حدیثوں کے اندر ہے جن جو دعا، یہ ان دعاؤں میں ہے جو دعا تشہد کے اندر یعنی درود و سلام کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں کیا ہے کہ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے سامنے رہیں، ہم تنہائی میں رہیں، جب بھی رہیں، اے اللہ تعالیٰ ہر جگہ مجھے تیری خشیت لاحق رہے۔ ساتھیوں، یہ چند باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کی مراقبہ، اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے احساس سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس نعمت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اپنا وہ خوف، اپنی نگرانی کا وہ احساس پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں عبادت مدد ملے اور ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔